ہستی میں آرزو رسول. دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ناز کریں اپنی زندگی میں، بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے. حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے. جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی. ان کا ولولہ، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا باک پن. وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا، لوگ اب ان کو دیکھ دیکھ کے روب کا شکار ہوتے جاتے تھے. ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ. بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں. اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود. مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے توہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے. وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں. ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں. اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے. تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے. اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے. اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے ہو.